اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے دوست ہیں آج آپس میں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج کی دوستیاں کس میں بدل جائیں گی؟ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ وہ دوستیاں جو خونی رشتوں پر قائم ہیں، جو مال و دولت کے رشتے پر قائم ہیں، جو کام کاج اور دنیاوی غرض پر قائم ہیں، جو دنیاوی لین دین پر قائم ہیں، جو دنیاوی حاجات اور تعلقات اور ضروریات پر قائم ہیں، وہ ساری دوستیاں اور رشتے قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، ہر کسی کے اعمال تل رہے ہوں گے، ہر کسی کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ کسی کے حساب میں اعمال کے تلنے میں اتنی کمی رہ گئی تو وہ مارا مارا پھرتا ہوگا کہ اب اس کا اعمال نامہ اور وزن پورا ہو تو بخشا جائے۔ کسی کی 5 نیکیاں کم، کسی کی 10 کم، کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 1000۔ کوئی ماشا کم ہے، تولا کم ہے، کوئی چھٹانک کم ہے، کوئی پاؤ کم ہے، کوئی کلو کم ہے، کوئی 10 کلو، کوئی من، کوئی ٹنوں کے حساب سے کم ہے۔ جس کے جتنے اعمال اور نیکیاں کم ہوں گی اس کو ضرورت ہوگی، اور وہ ضرورت مند ادھر ادھر بھاگے گا کہ مجھے کوئی اپنی نیکیاں دے دے۔ جس کے پاس جائے گا نیکیاں مانگنے کے لیے وہ کہے گا لا الیوم، آج کچھ نہیں دوں گا، تو دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ دوست تھا میرا، ہمارا اتنا لین دین تھا، آج مجھے 10 نیکیاں بھی دینے کو تیار نہیں۔ سو دوستیاں، اولاد کی نیکیاں کم ہو گئی، دوڑ کے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ماں باپ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے، مانگیں گے ابا جان امی جان اتنی نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہا ہوں، کچھ اپنی نیکیوں میں سے دے۔ تو وہ کہیں گے بیٹے آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، دوزخ میں بچا رہے ہیں، تمہیں کہاں سے دیں۔ ماں باپ میں سے کسی کی کم ہو گئی، اولاد کے پاس جائیں گے، بیٹے ہماری نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں، کچھ اپنی نیکیوں سے دے دو تاکہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اولاد کہے گی میں دوزخ میں خود جا رہا ہوں، آپ کو کیوں دوں؟ لہٰذا سارے رشتے کٹ جائیں گے اور دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ کوئی کسی کا بھلا نہیں سوچے گا، ہر کوئی اپنے بھلے کے لیے غرض مند ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نا بات کہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گے؟ کہ جب 2 دوست ہوں اور دونوں غرض مند ہوں تو ان کی دوستی چل سکتی ہے؟ سادہ بات، 2 دوست ہوں اور دونوں غرض مند ہوں، دونوں حاجت مند ہوں، وہ اس سے امید رکھے کہ کچھ دے اور وہ اس سے امید رکھے کہ کچھ دے، تو دوستی چلے گی؟ دوستی تو نہیں چلے گی۔ دوستی چلتی ہے دنیا کی کہ کوئی ایک دیتا رہے دوسرا لیتا رہے، یا یہ بھی دیتا رہے اور وہ بھی دیتا رہے، تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن تو غرض مندی کی انتہا ہوگی، پریشانی کی انتہا ہوگی، اور ہر کسی کو آگ اور دوزخ اور عذاب اور تباہی اور ہلاکت نظر آ رہی ہوگی۔ تو ہر شخص غرض مند ہوگا اور دوسرے سے مانگے گا، اور ہر دوسرا انکار کرے گا۔ یوم، اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی، قیامت کے دن ہر شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ دور سے بھائی کو آتا ہوا دیکھے گا نا کہ بھائی آ رہا ہے، وہ سمجھ جائے گا بھی کچھ مانگے گا، پیسہ ٹکا نہیں، کیا مانگے گا؟ نیکیاں۔ یفر المرء من اخی، تو بھائی کو دور سے دیکھ کر گلی مڑ جائے گا، مطلب ہے راستہ بدل کے بھاگ جائے گا۔ بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، شوہر بیوی کی شکل دیکھ کر مڑ جائے گا،
بیٹا ماں باپ کو دیکھ کر راستہ بدل دے گا، ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر ہٹ جائیں گے، یعنی کوئی کسی کو سامنے ہی نہیں آئے گا کہ کچھ مانگ نہ لے، اور کوئی مانگ لے گا تو انکار کر دے گا۔ لہٰذا فرمایا لوگوں، جو دوستیاں تم دنیا میں قائم رکھتے ہو، اور سہیلیاں اور فرینڈز آپس میں جو دنیا میں پیار محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قیامت میں اس میں سے کسی دوستی نے کام نہیں آنا، بلکہ اس کے برعکس سب دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جب ساری دوستیاں سارے رشتے قیامت کے دن دشمنی میں بدل گئے تو کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن بھی کام آ جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے پھر جو قیامت کے دن کام آ جائے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا ہاں، الاخلاء، دوست یار رشتہ دار تو جتنے ہیں سب عدوٌ یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تو سب دشمن ہو جائیں گے۔ اب رہ گیا تمہارا سوال کہ مولا کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن کام آئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، ایک رشتہ ہے۔ بولیے، اب آپ کنسنٹریٹ کریں نا اس کے اوپر، ایسا ایک رشتہ بس بچ گیا۔ کیا؟ صرف ایک رشتہ بچ گیا۔ کیا؟ الا المتقین، بس اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا۔ کیا؟ اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا۔ متقین جو اہل تقوی ہیں، اور قرآن مجید نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اور جو متقین ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں، جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ بولیے، جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ تو یہ جو متقین کا رشتہ ہے، اولیاء اللہ کا رشتہ ہے، صالحین کا رشتہ ہے، اہل اللہ کا رشتہ ہے، وہ ایک ہی رشتہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو یہ اس سے توسل بھی ثابت ہو گیا کہ وہی اللہ والوں کا رشتہ قیامت کے دن وسیلہ بن جائے گا، قیامت کے دن وسیلہ بن جائے گا۔ شفاعت بھی ثابت ہو گئی، وہی اللہ والوں کا رشتہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ قرآن کی نص ہے۔ اور ان لوگوں کو جو متقین ہیں، کیا؟ اللہ والے ہیں، یا جو اللہ والوں کے ساتھ تقوی کے رشتے میں جڑ گئے ہیں۔ کس رشتے میں؟ تقوی کے رشتے میں جڑ گئے ہیں، انہیں آواز دی جائے گی قیامت کے دن۔ یہ قرآن ہے، آواز آئے گی، یا عباد، اے اللہ کے بندو۔ اور اب بندے ان سے مراد کون؟ وہ جو اخلاء اور دشمنی سے نکل گئے، متقین، اے یا عباد متقین، اے تقوی والے بندو، اے اللہ کے مقرب عبادت گزار متقی بندو۔ آواز آئے گی، لا خوف علیکم اليوم، تمہیں مبارک ہو، ہر کوئی ڈرتا رہے پھرتا رہے، تمہارے اوپر آج کے دن کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ غم ہے، کوئی خوف و غم نہیں، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو جو میری آیتوں یعنی میرے احکام کو ماننے والے تھے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، تم لوگ ہماری آیتوں کو ماننے والے، ایمان لانے والے تھے، اور پکے پکے مسلمان ہو گئے تھے، صحیح مسلمان ہو گئے تھے۔ حکم ہوگا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، اب جاؤ تم کوئی پریشانی نہ کرو، حساب دینے والے حساب دیتے رہیں گے، تلنے تلوانے والے تلتے تلواتے رہیں گے، بھاگ دوڑ کرنے والے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، تم جاؤ تم بھی اور تمہارے ازواج یعنی بیویاں، بچے، جوڑے، سنگتی ازواجکم، تم، تمہارے جوڑے، تمہاری سنگتیں، سب کو لے کے دوڑ جاؤ سیدھا جنت میں آرام کرو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ، کوئی پریشانی نہیں، اور تمہارے اوپر ہم نے
فرشتے حوریں غلمان مقرر کر دیے ہیں، تو جس قسم کا مشروب تمہیں چاہیے ہوگا سونے اور چاندیوں کے پیالے لے کر تمہارے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں گے، جس کی طلب ہوگی مانگ لینا، پیاس بجھا لینا، ایسی شان سے بیٹھنا۔ اور جو چیز تمہیں مطلوب ہوگی تمہارا نفس اور جان جس کی خواہش کرے گا وہی حاضر ہو جائے گی، جس کی خواہش کرو گے وہی شے حاضر ہو جائے گی۔ یہاں تک تو بات ہوئی متقین کی۔ اب جو کچھ سمجھا ہوں اور اہل معرفت جو کچھ سمجھے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ اہل معرفت کو نہ سونوں کے پیالوں سے غرض، نہ چاندی کے پلیٹوں سے غرض۔ یہ جو سنایا کہ سونے چاندی کے پیالے لے کر حوریں غلمان تمہاری خدمت میں رہیں گے، جو چاہو پی لینا، متقین کی بات ہو گئی۔ کیا؟ متقین۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جو تمہاری ان کی جانیں خواہش کریں گی وہ مل جائے گا۔ تو جانوں کی خواہش بھی متقین کی طلب۔ اس کے بعد ایک بات اللہ نے اور کی ہے، وہ ایک بات اور کی ہے، وہ متقین سے اونچے درجے کی بات ہے۔ جو متقین ایک قدم اور اوپر چلے جائیں گے اور محبین اور عارفین ہو جائیں گے، محبین اور مقربین ہو جائیں گے، تقویٰ کرتے کرتے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ڈرتے 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 پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب پیار شروع ہوتا ہے تو پہلے ڈر لگتا ہے، ہائے 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 ہائے۔ آپ دیکھ لیں انسانی زندگی میں جس سے پیار ہو جائے تو ابتدا ڈر سے ہوتی ہے۔ آدمی بات کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ تو پیار کی پہلی علامت تقویٰ ہے۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں پیار کی پہلی علامت ڈرنا ہے۔ جو ڈرا نہیں اس نے پیار نہیں سیکھا، جو ڈرا نہیں اس نے محبت نہیں سیکھی۔ تو ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور محبت ہو جائے تو وہ معرفت والے اولیاء ہو جائے۔ تو ابتدا ڈرنے سے ہوتی ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، تو قریب نہیں بیٹھتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب ایسی علامتیں دیکھیں کہ دور دور کھڑے ہوں، بات نہ کر سکیں، دور سے دیکھتے رہیں، بات کرنے میں ڈر آئے، صرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو، اگر ایسی علامتیں دیکھیں تو سمجھو کہ یہ مجرم محبت ہے، اس کے اندر محبت کی ابتدا ہے۔ تو محبت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا۔ میں نے اس کا ایک عملی مفہوم سمجھا دیا آپ کو۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا۔ تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ایسا ہی ڈر ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے، بولیے نا، تو ایسا ہی ڈر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی بات ہوتی ہے تو ڈر کے رونا آ جاتا ہے۔ ڈر رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو متقین کی بات کر لی، اور جب کوئی محبت اور معرفت میں شامل ہو جائیں، محبت اور معرفت میں شامل ہو جائیں تو ان کی طلب پھر پیالے اور پینا نہیں رہتا، ان کی طلب کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات اللہ پاک نے کی، بس ایک لفظ لکھ دیا اور فرمایا سمجھنے والے سمجھتے رہیں۔ پھر حدیث پاک میں وضاحتیں ہیں، فرمایا جو چاہو گے وہ بھی مل جائے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جس شے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے وہ بھی مل جائے گی۔ ہائے ہائے، فرمایا جس شے جو تمہاری جان مانگے گی وہ بھی مل جائے گا، جو لب مانگیں گے پیاس ہوئی تو پینے کو بھی مل جائے گا، اور جان کی راحت جان کی چیز بھی جو طلب کرو گے مل جائے گا۔ تم تو ایک طرف ہو جاؤ، جو تمہیں طلب تھی تمہیں دے دیا۔ اب فرمایا کچھ لوگ رہ گئے باقی کہ باری تعالیٰ ہماری بات کب ہوگی؟ فرمایا اب تمہاری بات آ رہی ہے۔ فرمایا تلذ الاعین، اور بھائی تم سن لو جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا۔ بس اور کچھ نہیں کہا۔ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں
وہ بھی مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں آ جائیں گے اور جنت کی پوری مجلس بھر جائے گی تو اللہ پاک اجتماع منعقد کرے گا، جنتیوں کی کانفرنس بلائے گا، جنتیوں کا اجتماع، پہلا اجتماع ہوگا، اور پوچھے گا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے پوچھو بھئی جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب مل گئے نا؟ بتاؤ۔ وہ کہیں گے جی مل گئے، الحمدللہ مل گئے۔ اچھا ان سے پوچھیں گے بتاؤ جو وعدہ کیا تھا جنت کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، مل گئے؟ مل گئے جی۔ پھل پھول بھی مل گئے؟ مل گئے۔ گھر، باغ، غرف، محل، مکان مل گئے جنت کے؟ مل گئے۔ باغ، جنتیں، بہار بھی مل گئے؟ مل گئے۔ چشمے بھی مل گئے؟ مل گئے۔ نہریں بھی مل گئیں، مربوں کے حساب سے جنت کے باغات بھی مل گئے، جو کہا تھا مل گیا نا؟ مل گیا۔ نعمتیں مل گئیں، فردوس مل گئی، نعیم مل گئی، وہ بتاتے جائیں گے سب مل گیا مولا تیرا شکر، جو وعدے کیے تھے سب مل گیا، مل گیا۔ جب سب سے پوچھ لیں گے تو ایک طبقہ خاموش کھڑا رہے گا، وہ کسی بات کے جواب میں بھی نہ سر ہلائے گا نہ ہاں کہے گا، خاموش رہے گا اور چپ چپ کھڑا ہوگا، اور جب سارے سوال ختم ہو جائیں گے تو ان کے چہرے مرجھا جائیں گے جیسے آنسو ہوتے ہیں، پریشان ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں کو بلائے گا، پوچھو، فرمائے گا وہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، انہوں نے یہ چپ چپ کھڑے ہیں، کچھ پریشان لگتے ہیں، جاؤ ان سے ملو اور پوچھو کیا تمہیں تمہارا وعدہ نہیں ملا؟ فرشتے ان کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے تمہیں نہیں ملا؟ وہ کہیں گے نہیں ملا، نہیں ملا۔ بھئی باغ مل گئے؟ کہتے ہیں ہم تو باغ کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ حوریں مل گئیں؟ حوروں کے لیے بھی نہیں آئے تھے۔ پھل پھول چشمے سب مل گئے، ان کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے، ہم نے تو ان چیزوں کا سودا ہی نہیں کیا تھا۔ تو تم چپ کھڑے ہو، کون سا وعدہ کیا تھا تم سے جو نہیں ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں باقی چیزوں کا تو سودا کیا نہیں تھا، ہم سے تو وعدہ تھا کہ دیدار ہوگا۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کیا؟ دیدار ہوگا، اور جب سے دیدار کا سنا تب سے راتوں کے بستر چھوڑ دیے تھے کہ اب اس آرام کو کیا کرنا، اسی دیدار والا آرام پائیں گے۔ اور سنا تھا کہ یہ چھوڑ دو گے، یہ محنتیں کرو گے تو دیدار ہوگا، ہم نے تو سب کچھ تج کر دیا تھا، تیرے باغ تیرے بہار سب چھوڑ دیے تھے، ہم سے وعدہ تھا دیدار کا، اور اب تو پوچھتا ہے جنتوں کا اور حوروں کا؟ ہم نے حوروں کو کیا کرنا، ہم نے تو وہ نہیں ملا۔ فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو کچھ مختلف قسم کے سوداگر ہیں، یہ تو سودا دیدار کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو ہم سے وعدہ تھا وہ نہیں ملا۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، فرمائے گا اچھا جنتیو تم خوش ہو؟ خوش ہیں، سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں، ہائے ہائے، سب گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے محلات میں جاؤ، آرام کرو۔ سب جنتی روانہ ہو جائیں گے، سب جنتی روانہ ہو جائیں گے، اور صرف وہ رہ جائیں گے جن کا اللہ کے ساتھ سودا عشق ہوگا۔ انہیں بلائے گا ذرا قریب آ جاؤ، انہیں قریب کھڑا کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کوئی اور حوروں کا طالب تو نہیں رہ گیا؟ نہیں رہ گیا، سب چلے گئے مولا۔ حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں سامنے کھڑا کر دو قطار میں، اور میرے ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو۔ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ کسی عاشق نے کہا او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں
جتھے تو آویں تے جاویں۔ بے شک دوزخ میں ہی پھینک دے، پر دوزخ کے کنارے پر رکھ کہ باہر سے تیرا گزر آنا جانا ہوتا رہے، تجھ کو تکتا رہے۔ او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں۔ بے شک شفاعت کے لیے ہی آویں جاویں، دیکھنے کے لیے کہ اور کون کون امتی رہ گیا ہے، نکال نکال کے جنت میں لے جاؤں۔ کسی کام بہانے آنا جانا رہے، حضور کا آنا جانا رہے، یا مولا کا دیدار ہوتا رہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک کافروں اور مشرکوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے، یہ تمہارے معبود تھے؟ کہیں گے معبود تھے۔ ان سے محبت اور عشق کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ پاک حکم دے گا ان کے سارے جھوٹے معبود بت اٹھا کے دوزخ میں پھینک، وہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے بت۔ اللہ پاک فرمائے گا مشرکوں سے کہ تمہارے معبود تھے، محبوب تھے، دوزخ میں گئے، اب تم بھی چلے جاؤ ان کے پیچھے دوزخ میں۔ وہ کہیں گے مولا یہ جلتے رہیں، ہمیں آگ سے بچا لیں، یہ جائیں جہنم میں جلیں بت، ہم دوزخ میں ہمیں نہ بھیج۔ مشرک کہیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ایک منٹ رک جاؤ، یہ تمہاری محبت ہے، یہ تمہاری محبت۔ اب اللہ پاک حکم دے گا قیامت میں سے مومنین کو، ہیں کوئی مجھ سے بھی عشق کرنے والے؟ کھڑے ہو جائیں گے لوگ، عاشقین کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا تم آ جاؤ۔ اللہ پاک فرمائے گا مجھ سے محبت کرتے تھے الذین آمنوا حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو بھائی محبت تو ہوئی، محبت کیا؟ محبت تو ہوئی محبت، اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا ہوئی؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اشد حبا للہ، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا یہ عشق ہے۔ محبت ہے حب اور عشق ہے اشد حبا، بے حد و حساب، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت۔ فرمایا محبت کرتے تھے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے مولا ہاں کرتے تو تھے۔ فرمایا اچھا مجھ سے محبت؟ جی مولا ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری خوشی اس میں ہے، دوزخ میں چھلانگ لگا دو، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، وجد کرتے کرتے دوزخ میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ مولا تو راضی ہے تو اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک نہیں لاکھ دوزخ قبول ہے، اگر تو اس میں راضی ہے تو اللہ سے تعلق محبت کا ہو جائے تو جنت و دوزخ کا سودا بھی بھول جاتا ہے انسان، وہ پھر مالک کی جو مرضی عطا کرتا رہے۔ تو فرمایا وہ بھی مل جائے گا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اور پھر حکم فرمایا ہمیشہ رہو گے اور سارا کھاؤ گے پیو گے۔ اس پر وہ ایک حدیث اب کر دیتا ہوں، جو حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کتاب الادب باب علامت الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے کی علامت، اللہ کی محبت کی علامت یہ باب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کسی شخص کو ایسے لوگوں کے ساتھ بولیے نا محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں مگر ان سے مل نہ سکے، وہ پہلے گزر گئے یا دور رہتے ہیں۔ رجل حب قوما ولم یلحق بہم، ان سے محبت تو کرتا تھا وہ شخص مگر ان سے مل نہ سکا، ملاقات نہ کر سکا۔ تو فرمایا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت میں اس نے محبت تو کی ان بندوں سے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا تو اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتا رہا پر مل نہ سکا، یا زمانہ مختلف تھا وہ پہلے گزر گئے، یا ملک جگہ دور تھی مل نہیں سکا، تو کیا ہوگا؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا المرء مع من احبہ، فکر نہ کرے دنیا میں مل نہیں بھی سکا کوئی بات نہیں، اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پکڑ کے ان کے ساتھ ملا دے گا، انہیں پکڑ کر مع من، ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کرتا تھا، اب جہاں یہ جائے گا تو بھی ساتھ جائے گا۔ اور ایک فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ابو داؤد نے روایت کیا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک شخص محبت تو کرتا ہے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے، یہ شرط ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے، انہی کی راہ پر چلے، مگر ان کے برابر ان جیسے عمل کر نہیں سکتا، اپنے عملوں میں ان جیسا بن نہیں سکتا، چلتا ہے انہی کی راہ پر، محبت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پر اپنے عمل میں ان جیسا بن نہیں سکا، تو پھر یا رسول اللہ اس کا حال کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انت یا ابا ذر مع من احببت، اے ابو ذر تجھے بتا دیا ہے کہ کمی بھی رہ جائے گی، کوشش کرے تو پھر جس سے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ فإنی احب اللہ ورسولہ، آقا پھر میں تو اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، آقا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے، اور اب اللہ کے ساتھ تو پکڑ کے کوئی نہیں نہ ملایا جائے گا، وہ تو حساب لینے والا ہے، تو اللہ اور آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا فإنک ابو ذر، وہ ابو ذر ہو، تم ابو ذر ہو، پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ پھر دہرایا ہو ابو ذر ہو، تم بار بار پوچھتے ہو، تمہیں بتا جو رہا ہوں جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ فعادہ رسول اللہ، حضور نے پھر دہرایا ابو ذر غور سے سن، بتا جو دیا ہے جس سے محبت ہے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے دو سبق نکلے، اللہ والوں سے محبت کرو اور ان کی راہ پر، ان کے طریق پر، ان کے عمل پہ چلنے کی کوشش کرو، پھر کمی رہ جائے تو اللہ محبت کے صدقے پوری کر دیتا ہے۔ دو سبق نکلے آخری، کیا کہ رشتے دنیا کی غرض پر قائم نہ کرو۔ آپ جتنے لوگ منہاج القرآن میں آتے ہیں، منہاج القرآن میں کام کرتے ہیں، منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، کوئی یہاں کا رشتہ نوکری سمجھ کے نہ رکھے، ورنہ نوکری کی تنخواہ 4 پیسے جو نصیب ہے وہ تو مل ہی رہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہ تو بھئی یہاں نوکری کر لی، اسٹاک ایکسچینج میں کر لی، ریلوے میں کر لی، واپڈا ہاؤس میں کر لی، برابر ہو گئے۔ وہ جو تنخواہ جو نصیب میں ہے وہ تو مل رہی ہے، تھوڑی یا زیادہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملتا ہی رہے گا، وہ تو ملنا ہی ہے۔ نیت کے بدل لینے سے نہ وہ کم ہو جانا ہے نہ وہ زیادہ، تو ممکن ہے برکت کی شکل میں ہو جائے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے، کم تو نہیں ہونا نیت بدلنے سے۔ اور اگر نیت یہ کر لو کہ یہ جو میں یہاں تعلق رکھے ہوئے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں صرف آخرت کے لیے رکھے ہوئے کہ میری آخرت سنور جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں آتا ہوں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آتا ہوں۔ جب صبح گھر سے چلتے ہیں تو اس وقت نیت یہ کر لیا کریں کہاں چلے ہیں، ادارے چلاؤں، یہ نہ سوچا کریں کہ آج کی نوکری کے لیے چلاؤں، نہیں، ادارے چلاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کریں، کچھ محنت کرنے تک کہ اللہ رسول راضی ہو جائیں، دھیان میں یہ رکھا کریں۔ تو اللہ رسول کی محبت میں آپ تنظیم کا کام کریں، آپ ویمن لیگ کا کام کریں، منہاج القرآن کا کریں، ویلفیئر کا کریں، تعلیمی اداروں کا کریں، مشن کا کریں، دعوت کا کریں، دنیا میں کسی کی خیر بھلا نفع کا جو کام اس مشن کا کریں، نیت رکھیں فی حب اللہ والرسول، حب رسول، اللہ رسول کی محبت میں، تاکہ آخرت سنور جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بات تو یہ کہ تعلق کی بنیاد دنیا نہ ہو، اللہ رسول کی محبت ہو، دہرائیے نا، تعلق کی بنیاد دنیا نہ ہو،
اللہ رسول کی محبت ہو ایک، نمبر دو محبت کرو جن سے اللہ کی محبت کی نسبت سے، پھر کوشش مقدور بھر کرو کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے عمل ان جیسے ہو جائیں، عمل اچھے ہو جائیں، عمل میں تقوی آ جائے، عبادت آ جائے، پاکیزگی آ جائے، ڈنڈی نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں۔ کوئی ملنے آئے تو ایسے بیٹھے ہوئے روکھے منہ سے نہ ٹرخائیں، یہ ہمارا نہیں، اس دفتر میں جائیں جی، تو یہ تو اس طرح کی بات ہے جیسے اللہ رسول سے واسطہ ہی کوئی نہیں آتا۔ اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں تو جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ایسی جگہ آیا ہے جہاں اللہ رسول کی محبت کا سودا ملتا ہے، ایسی جگہ آیا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سودا ملتا ہے، تو سودا محبت کا ملتا ہے، اور بیچنے والا چہرے پہ بل لے اور اسے کہے جی ادھر جاؤ، تو پھر تو محبت کے سیلز مین نہ ہوئے آپ۔ پھر جب یہ آ جائے تو کھڑے ہو جائیں، میرے لیے کوئی حکم، مسکرا کے ملیں، خیریت، اس کا کام ہے فوری کر دیں، آپ کے دفتر کا نہیں تو 2 قدم نکلیں باہر، انہیں کہیں کہ اس دفتر پہنچا کے آ جائیں۔ یہ جو چھوڑنے چلے جائیں گے اور واپس آئیں گے، یہ سارے قدم عبادت میں لکھے جائیں گے، کیا؟ اور جا کے پہنچائیں کہ اس دفتر سے کام ہے، اسے کہہ دیں کہ یہ ان کا یہ کام ہے، کائنڈلی یہ ذرا جلدی کر دیں، میں درخواست کرنے آیا ہوں۔ یہ جو عمل کریں گے یہ سب عبادت لکھا جائے گا، مفت میں عبادت، اور سارا دن ایمانداری سے محنت کرتے رہیں، اور گھڑیاں نہ دیکھا کریں 8 گھنٹے ہو گئے، 7 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ اللہ کے رشتے میں پھر گھڑیاں نہیں دیکھتے، محبت کے رشتے میں گھڑیاں، بلکہ محبت کا رشتہ ہو تو خواہش کرتے ہیں گھڑیاں رک جائیں، وقت آگے چلے ہی نہیں، وقت آگے چلے ہی نہیں، تو زیادہ وقت لگایا کریں، زیادہ لگایا کریں۔ اور تیسری چیز، مقدور پر محنت کریں، محبت پہ قائم رہیں، مقدور پر محنت کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اللہ پاک کا وعدہ ہے المرء مع من احبہ، جن سے محبت ہے اور جن کی محبت کے لیے آئے ہو، قیامت کے دن اللہ پاک انہی کی کملی کے سائے میں کھڑا کر دے گا، انہی کی کملی کے سائے میں کھڑا کر دے گا۔ بولیے، انہی کی کملی کے سائے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اساتذہ اور شیوخ جن سے انہوں نے علم، دین اور حدیث لیا، وہ 3000 کے قریب ہیں، اور 300 ان میں ایسے ہیں جو بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں جن سے سیکھا، زیادہ لیا، اور ان میں 4 آپ کے شیوخ حضور کی اہل بیت پاک میں سے ہیں۔ 4 کتنے ہیں؟ اہل بیت پاک میں سے۔ ایک سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، محمد باقر بن سیدنا امام زین العابدین، ایک سیدنا زید بن علی زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے حضرت زید، تیسرے سیدنا امام جعفر الصادق جو امام محمد باقر کے بیٹے، اور چوتھے سیدنا محمد بن حسن امام حسن مجتبیٰ کے پوتے حضرت حسن۔ 4 مشائخ استاد آپ کے اہل بیت سے ہیں، ان میں سے ایک عمر میں آپ سے بڑے تھے، ایک عمر میں بڑے تھے، ایک میں 1 سال کا فرق تھا، عمر میں برابر تھے، 2 اہل بیت کے شہزادے عمر میں چھوٹے تھے، اپنی عمر سے چھوٹوں کی بھی صحبت میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے سیکھتے، کیوں؟ حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، تو یعنی اپنوں سے چھوٹوں سے بھی پڑھے۔ وہ نسبت کیا تھی؟ اس میں نسبت حب رسول تھی، نسبت حب اہل بیت تھی۔ تو یہ جو نسبت ہوتی ہے حب رسول کی، حب اللہ کی، حب اولیاء کی، حب صالحین کی، یہ نسبت دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے، بقایا نسبتیں چھوڑ جائیں گی، یہ نسبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ آخری بات، امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو
اور اپنا درس سننے والے شاگردوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ جب کسی سے دوستی بنانے لگو، کیا دوستی بنانے لگو، تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ اسے دوست بنا لوں، اس فیصلے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ دوستی قیامت کے دن میرے کام آئے گی یا نہیں۔ بس اگر قیامت کے دن کام آنی ہے تو دوستی بنا لو، اگر یہ قیامت کے دن کام نہیں آنی تو بیکار ہے، چھوڑ دو، اس وقت بس۔ اب آپ کو سارا نکتہ سمجھا دیا۔ وہی دوستیاں رکھو جو قیامت کے دن کام آئیں، باقیوں سے سلام دعا رکھو، میل ملاپ رکھو، اخلاق کا تعلق رکھو، مسلمانانہ واسطہ رکھو، جو اسلام میں واسطہ ہوتا ہے ہر مسلمان کا مسلمان سے، اور انسان کا انسان سے، اور پڑوسی کا پڑوسی سے، ہر ایک سے وہ واسطہ رکھو، مگر قلبی الفت، محبت اور دوستی اس سے رکھو جو قیامت کے دن کام آئے۔